میرا نام محمد اکبر ہے، میں کویت سے بول رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے پلیز کوئی ایسی ایسا علاج میرے لیے دریافت فرمائے، ایسا کوئی وظیفہ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ محمد اکبر بھائی کویت سے 8 سال شادی کو ہو گئے، بے اولادی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکبر بھائی کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ اکبر بھائی، آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ روحانی علاج پیش کرنے سے قبل یہ عرض کرتے چلیں کہ آپ نمازوں کی پابندی فرمائیے۔ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں صف اول میں ادا کیجیے، اور ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجات بھی ادا کرتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اولاد کی نعمت ضرور حاصل ہوگی۔ صلاۃ الحاجات اگر یہ پڑھیں تو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ تو صلاۃ الحاجات، اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عموماً ہر کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تو صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا طریقہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 285 پر لکھا ہوا ہے۔ صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعات نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ لیجئے۔ تیسری رکعت میں اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ سورت پڑھ لیجئے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ سورت پڑھ لیجئے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے شب قدر میں یہ 4 رکعتیں پڑھیں، اور شب قدر کی فضیلت کے کیا کہنے کہ جیسا کہ حکم قرآنی بھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا کسی بنی آدم یعنی انسان کی طرف ہو تو اچھی طرح وضو کرے، اور پھر 2 رکعات نماز پڑھ کر اللہ کی ثنا کرے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ دعا بھی سماعت فرما لیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پھر اسی دعا کو سماعت فرما لیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، پاک ہے اللہ مالک ہے عرش عظیم کا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جو رب ہے تمام جہاں کا۔ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں اور طلب کرتا ہوں تیری بخشش کے ذرائع، اور ہر نیکی سے غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی کو۔ میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ، اور ہر غم کو دور کر دے، اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے پورا کر دے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان رحیم کریم۔ اور یہ صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا جو طریقہ بیان کیا الحمدللہ یہ ہمارے بزرگان دین اسلاف کرام مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام کا معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی آزمائش آتی، صلاۃ الحاجات پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اور الحمدللہ
وہ پریشانیاں آزمائشیں دور ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اور صلاۃ الحاجات کے بارے میں ہمارے مشائخ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی یہ صلاۃ الحاجات پڑھی تو الحمدللہ ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہ اکبر بھائی جنہوں نے بے اولادی کا مسئلہ بیان فرمایا، تو یہ صلاۃ الحاجات ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حصول اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ صلاۃ الحاجات ادا کی جائے اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے اور آپ کے مزار کی برکتیں لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری وہ حاجت پوری ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ سلسلہ قادریہ کے شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کو کوئی حاجت پیش ہو تو وہ صلاۃ الغوثیہ ادا کرے، پھر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے 11 قدم چلے اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرے اور میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ وہ حاجتیں بھی پوری۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ بھی عمل ہے۔ تو چاہے اکبر بھائی صلاۃ الحاجات کے ساتھ ساتھ صلاۃ الغوثیہ کو بھی اپنا معمول بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول انشاءاللہ عز و جل۔ اکبر بھائی آپ نے یہ صلاۃ الحاجات کا طریقہ بھی سن لیا، تو اس کے مطابق کیجیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔